یہ یکم مئی آنے والا ہے. یہ صرف چھٹی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہم مزدور ڈے منا رہے ہیں, ہم اپنے مزدوروں کے حمایتی ہیں. ہرگز نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے حکم نہیں دیا تھا. حضور کی بارگاہ میں ایک ہاتھ سے کمائی کرنے والا شخص حاضر ہوتا ہے. آبلے پڑے ہوئے تھے, چھالے اس صحابی کے ہاتھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. عرض کی حضور بڑی مشقت کی, بڑی محنت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا. کتنا مقام اونچا ہے اس مزدور کا جس نے مزدوری بھی کی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھوں کو بھی کیا, اور مدینے والے آقا نے اس کا بوسہ لے لیا. آج اپنے شیخ کا آپ ہاتھ چومتے ہیں, لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے شیخ کا ہاتھ چوما ہے اور دست بوسی کا ہمیں موقع ملا. اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ مدینے والے آقا نے لیا ہوا ہے. ان کا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بوسہ لیا, اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ تجھے پشیماں ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے ہاتھوں کے اوپر آبلے پڑے, نشان پڑے. القاسب حبیب اللہ, جو ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا ہے اس کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے. تو ذات ذی وقار یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ مزدور آپ کے بھائی لگتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو عطا کر دیں, اس کا دل راضی ہو جائے گا. بہت سے لوگ آ کر کے آج سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہمارا مالک ہمیں ہماری اجرت نہیں دیتا, اور وہ کرتے کیا ہیں کہ چاہیں وہ بہت زیادہ مال و متاع کے اوپر ان کا جو ہے وہ ٹھیکیداری جما کے بیٹھے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا یہ ملک جو ہے جس کے اوپر ہم اپنی حکومت جو ہے وہ سجا کر کے بیٹھے ہیں, یہ حقیقی ملکیت ہماری نہیں ہے. ہم اس کے مجازی طور پہ مالک بن کے بیٹھے ہیں, حقیقی طور پہ مالک تو رب کائنات کی ذات ہے. آپ 100 ایکڑ کے بھی مالک ہو جائیں, آپ اعلیٰ بنگلوں کا بھی مالک بن جائیں, لیکن وہ ملکیت آپ کی نہیں ہے. اب مجازی طور پہ ملکیت آپ کی ہوگی. کہاں گئے وہ آپ کے دادا پردادا, آپ کے بڑے بڑے جو عالی شان جو ان بنگلوں میں رہنے والے افراد تھے, وہ حکمران اور اعلیٰ جو ہے وہ عہدوں کے اوپر فائز انسان کہاں جا چکے ہیں؟ وہ قبروں کی زینت بن گئے. حضرت ابراہیم بن ادہم جو بہت بڑے بادشاہ کے بیٹے تھے, آپ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو رات کو سوتے ہیں, تو سونے کے وقت آپ کو اپنے محل کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے. بلایا گیا, پوچھا کہ اے انسان میرے محل کے اوپر رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے اونٹ کی تلاش تمہارے محل کے اوپر کر رہا ہوں. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ کبھی اونٹ بھی محلوں کے اوپر سے تلاش ہوتے ہیں. تو آپ کو اس بندے نے کہا کہ اے انسان اگر میرا اونٹ تیری چھت سے نہیں نہ مل سکتا تو عالی شان بنگلوں کے اندر سونے سے بھی کبھی رب نہیں مل سکتا. رب کی جو ہے وہ تلاش کرنی پڑے گی. وہ کسی انسان جو ٹوٹے ہوئے دل والا شخص ہے اس کے دل کو جوڑنے کی ضرورت ہے, اس کی قربت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے, اس کی نزدیکی میں بیٹھنے سے خدا ملتا ہے. تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے مزدوروں کا ساتھی بننا ہے, ان کا حمایت, ان کا معاون اور مددگار بننا ہے, اور ان کی جو ہے وہ دل جوئی کرنی ہے. دل جوئی صرف کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ دل جوئی نہیں ہوگی. اگر آپ کسی کے اوپر, آپ کو رب کائنات نے اس طاقت سے بخشا ہے کہ آپ کسی کے اوپر حاکم بنے ہیں, تو آپ اس کا حق جو ہے وہ اس کو عطا کریں.